بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ قریش کے سردار حضرت عبد المطلب کے سب سے زیادہ لاڈلے اور پیارے بیٹے تھے اور تمام بیٹوں سے زیادہ عزیز تھے۔ حضرت عبداللہ اپنے والد کی آنکھوں کے نور تھے اور ان کی دل کی ٹھنڈک تھے۔ حضرت عبداللہ شکل و صورت اور اخلاق و کردار میں حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سب سے زیادہ افضل تھے۔ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور محمدی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر تھا، اس لیے وہ حسن و خوبی کے پیکر تھے اور جمال سیرت اور کمال سیرت کے آئینہ دار تھے اور عفت و پارسائی کا اعلیٰ سے اعلیٰ ترین نمونہ تھے۔ قریش میں اپنے زمانے کے سب سے خوب رو نوجوان حضرت عبداللہ ہی تھے۔ حضرت عبداللہ کی حسن و جمال کی تمام قریش میں بہت شہرت تھی اور قربانی اور فدیہ کا واقعہ ان کی مزید شہرت کا سبب بن گیا تھا۔ قریش کی تمام حسین عورتیں ان کے حسن و جمال پر فریقہ تھیں اور سب ان سے شادی کرنا چاہتی تھیں، مگر حضرت عبد المطلب کو اپنے اس خوبصورت اور خوبصورت بیٹے کے لیے ایک ایسی دلہن کی تلاش تھی جو حسن و جمال کے ساتھ ساتھ حسب و نسب کی شرافت اور عفت و پارسائی میں بھی ممتاز اور منفرد ہو۔ ملک شام کے یہودی چند علامتوں اور نشانیوں سے پہچان گئے تھے کہ ضرور یہی نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد ہیں۔ چنانچہ وہ یہودی حضرت عبداللہ کے دشمن بن کر ان کی جان کے در پہ ہو گئے۔ ایک دن حضرت عبداللہ شکار کے لیے جنگل میں تشریف لے گئے۔ یہودیوں کی ایک بہت بڑی جماعت اس نیت میں جنگل میں گھات لگائے بیٹھی تھی کہ حضرت عبداللہ کی جان لے لیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت نے حضرت عبداللہ کو اپنے فضل و کرم سے بچا لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی والد حضرت وہب بن عبد المناف بھی جنگل میں موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ چند سوار جن کی شکل و صورت اس دنیا کے لوگوں سے مشابہ نہ تھی، غیب سے ظاہر ہوئے اور اس حملہ آور گروہ کو حضرت عبداللہ سے دور کرنے لگے۔ وہب بن عبد المناف کے دل میں حضرت عبداللہ کے لیے بے انتہا محبت اور عقیدت پیدا ہو گئی اور گھر آ کر انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ میں اپنی نور نظر آمنہ کی شادی حضرت عبداللہ کے بیٹے عبد المطلب سے ہی کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی اس دلی تمنا کو اپنے چند دوستوں کے ذریعے حضرت عبد المطلب تک پہنچا دیا۔ حضرت عبد المطلب اب یہی چاہتے تھے کہ اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی کر دیں۔ اس سلسلے میں قبیلہ قریش کی بہت سے خاندانی لڑکیاں موجود تھیں، لیکن حضرت عبد المطلب کی اپنی دلی خواہش یہی تھی کہ کسی طرح حضرت عبداللہ کا رشتہ وہب بن عبد المناف کی بیٹی بی بی آمنہ کے ساتھ طے ہو جائے۔ حضرت عبد المطلب اپنی لختے جگر حضرت عبداللہ کے لیے جیسی دلہن کی تلاش میں تھے، وہ ساری صفات اور خوبیاں حضرت بی بی آمنہ بنت وہب کے اندر موجود تھیں۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب نے اس رشتے کو بخوبی منظور کر لیا۔ منقول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بنی سعد کی ایک عورت کے سامنے گزرے جو کہانت میں ماہر تھی اور خوب مالدار تھی اور اس وقت خانہ کعبہ کے پاس کھڑی تھی۔ جب اس کی نظر حضرت عبداللہ پر پڑی تو آپ کے حسن و جمال پر فریقہ ہو گئی اور کہنے لگی، 100 اونٹ جو تم پر فدا کیے گئے میرے ذمے ہیں، میں پیش کر دوں گی۔ لیکن حضرت عبداللہ انکار کر کے آگے نکل گئے۔ اس طرح بہت سی عورتوں نے پیشکش کی اور اپنے مال و دولت سے ورغلانا چاہا، لیکن حضرت عبداللہ نے سب کو انکار کر دیا۔ چنانچہ 24 برس کی عمر میں حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت بی بی آمنہ کے ساتھ ہو گیا اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی پشت مبارک سے منتقل ہو کر حضرت بی بی آمنہ کے پیٹ میں جلوہ گر ہو گیا۔ اب ان کی اہلیہ بی بی آمنہ امانت دار نور محمدی بن چکی تھی۔ پھر جب دوبارہ حضرت عبداللہ اس کاہنہ عورت کے سامنے گزرے تو وہ عورت حضرت عبداللہ کی پیشانی میں وہ نور مبارک موجود نہ پا کر کہنے لگی، اب مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں اور میں تو اس نور مبارک کی طلبگار تھی جو تمہاری پیشانی میں موجود تھا، اب وہ کسی اور کے نصیب میں چلا گیا۔ شادی کے 2 مہینے بعد حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو کھجوریں لینے کے لیے مدینہ بھیجا۔ بعض روایات کے مطابق تجارت کے سلسلے میں ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں سے واپسی کے موقع پر راستے میں حضرت عبداللہ بیمار پڑ گئے اور یہ قافلہ جب مدینہ کی حدود میں پہنچا تو ان کی طبیعت اس قدر ناساز ہو گئی کہ وہ مزید سفر جاری نہ رکھنے کے قابل نہ رہے اور مدینہ میں ہی اپنے والد کے ننہال بنو عدی بن نجار کے ہاں رک گئے۔ جب قافلہ انہیں چھوڑ کر آگے منزل کی طرف روانہ ہو گیا، مدینہ میں اپنے والد کے ننہال بنو عدی بن نجار کے قیام کے دوران حضرت عبداللہ 1 ماہ بیمار رہ کر 25 برس کی عمر میں وفات پا گئے اور وہیں دارالنابغہ میں مدفون ہوئے۔ قافلے والوں نے جب مکہ واپس لوٹ کر حضرت عبد المطلب کو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ کی بیماری کی اطلاع دی تو وہ انتہائی پریشان ہوئے
اور فکر مند ہو گئے اور فوراً خبر گیری کی غرض سے اپنے سب سے بڑے بیٹے حارث کو مدینہ کی طرف روانہ کر دیا۔ حارث انتہائی جلدی کے ساتھ یہ طویل سفر طے کر کے مدینہ پہنچے تو معلوم ہوا حضرت عبداللہ کی وفات ہو چکی ہے اور انہیں مدینہ کے محلے دارالنابغہ میں دفن کیا جا چکا ہے۔ اس پر حارث انتہائی رنجیدہ اور افسردہ ہوئے اور فوراً ہی مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ واپس پہنچے تو انہوں نے اپنے والد حضرت عبد المطلب کو یہ افسوسناک خبر سنائی۔ حضرت عبداللہ کی وفات سن کر سارے خاندان پر حزن و ملال طاری ہو گیا۔ خود حضرت بی بی آمنہ اپنے مرحوم شوہر کی وفات پر ایسے پرسوز اشعار کہا کرتی تھیں جنہیں سن کر ہر آنکھ رو پڑتی تھی۔ انتقال کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر مبارک صرف 25 برس تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی مادر رحم میں ہی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا اسی میں تھی کہ دنیا میں جب یہ عظیم المرتبت شخصیت تشریف لائے تو کوئی ان کی قدر و منزلت کی برابری کرنے والا نہ ہو۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ کی وفات پر فرشتوں نے غمگین ہو کر بڑی حسرت کے ساتھ کہا، الہی تیرا نبی یتیم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں اس کا حامی و نگہبان ہوں۔ حضرت عبداللہ کے ترکے میں ایک لونڈی تھی جن کا لقب ایمن تھا اور ان کا نام برکہ تھا۔ کچھ اونٹ اور کچھ بکریاں تھیں۔ یہ سب ترکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا۔ ایمن بچپن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھ بھال کیا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلاتی، کپڑے پہناتی اور پرورش کی تمام ضروریات پورا کرتی۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عمر ایمن کی دلجوئی فرماتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے محبوب ترین غلام حضرت زید بن حارث سے ان کا نکاح کر دیا اور ان سے ان کا بیٹا حضرت اسامہ پیدا ہوا۔ ناظرین کرام، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں آگے کسی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔